رہا ہے اس کلائمیٹ کو خراب کرنے میں، انفارچونیٹلی وہ بھی اس کلائمیٹ چینج کا بدترین شکار ہوا ہے. اور آپ لوگ دیکھیں کہ ماضی میں بھی جس طریقے سے سیلابی صورتحال اور برساتیں اور یہ کلاؤڈ برسٹ جو ماضی میں بھی ہوئے ہیں 2022 میں، اس میں بھی صوبہ سندھ نے بہت بری طریقے سے جو ہے اس کو افیکٹ ہوا. تو یہ کلائمیٹ چینج چل رہا ہے. اور اس وقت اگر آپ جا کے دیکھیں کہ پوری دنیا میں وہ ٹھنڈے ٹھنڈے ممالک جہاں پہ کبھی نہ پنکھے ہوتے تھے، اے سی کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، اس وقت وہاں پہ بھی 40-45 ڈگری تک گرمیاں ہو رہی ہیں، جس سے وہاں پہ بھی اموات ہو رہی ہیں. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس کا پاکستان بھی افسوسناک شکار ہے. تو جو جون سے برساتیں شروع ہوئیں اور اس برساتوں کے بعد انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا میں 447 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں اس برسات میں. اسی برسات میں پنجاب صوبے میں 165 معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں. سندھ صوبے میں اب تک 40 لوگوں کی معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں. بلوچستان میں 23 افراد جو ہے ان کی معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں. آزاد جموں کشمیر میں 56 جو ہے وہ قیمتی جانوں کا زیان ہوا ہے. اسلام آباد جو ہمارا فیڈرل کیپٹل سٹی ہے، اس میں ابھی تک ان برساتوں کی وجہ سے 8 جو ہے وہ اموات، وہ معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان اس وقت جو ہے وہ اس بدترین کلائمیٹ کے چینج کے اور جو یہ ایکسٹرا آرڈنری برساتیں ہو رہی ہیں جس کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، اس کو فیس کر رہا ہے. اور میں نے کہا کہ جس طرح نقصان خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، ایک قیمتی جان امپورٹنٹ ہے، اس کی کوئی جو ہے نمبر بدل نہیں ہے. پنجاب میں بھی سیکنڈ نمبر پہ یہ بہت بڑی ڈیواسٹیشن آئی ہے، جس سے 165 معصوم لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئی. تو یہ پورے پاکستان میں ایک فنومینا تھا. جو 19 تاریخ کو کراچی میں جو ان پریسیڈنٹ برساتیں تھیں، جس کی میں زیادہ چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ چیف منسٹر صاحب بھی اس کی کل بھی میڈیا کے سامنے بات چیت کر چکے ہیں. کل میئر کراچی نے بھی میڈیا کے سامنے بات کی ہے، سعید غنی صاحب نے بھی، ڈاکٹر منسٹر صاحب نے بھی بات کی، سب نے بات کر چکے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ کافی چیزیں ریپیٹ نہ کروں، لیکن ہوا یہ کہ اگر یہی برسات جو ہے، یہی برسات اگر اب جو ریکارڈ کی گئی ہے، اگر وہی برسات وقفے سے ہوتی تو پرابلم اور مسائل اتنے نہ ہوتے. اسی برسات کو جو 1-1.5 گھنٹے کے اندر جس طریقے سے ہوئی تو اس وقت اربن فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑا. سندھ بھر میں اس وقت برساتیں جو ہیں وہ جاری ہیں. تھر پارکر میں 198 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی ہے اور 3 قیمتی جانیں جو ہیں وہ تھر پارکر میں وہ ضائع ہوئی اور 18 لائیو اسٹاک جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے. کراچی جس پہ ہیویسٹ رین فال 19 اگست کو ہوا تھا، ایوریج کراچی کی جو تھی وہ 120 ملی میٹر تھی، لیکن اگر آپ ریکارڈ ایریا وائز کریں گے تو مگو پیر ویسٹ میں 246 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی ہے. کورنگی میں 190 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی ہے. نارتھ ناظم آباد میں 149 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی. گلزار ہجری میں 175 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی. کل کراچی میں جو ہے ایوریج برسات کم تھی، حالانکہ برساتیں بہت تیز تھیں، لیکن کیونکہ ڈیوریشن کم تھی تو اس کا آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ ڈرین ہو گیا. اور ڈرینیج کے لیے جس طریقے سے برساتوں کی فورکاسٹ تھی تو بلدیہ عظمیٰ کراچی نے جو بھی مین برساتی نالے تھے ان کی ایڈوانس میں ڈی سلٹنگ اور صفائی کروائی ہوئی تھی. اگر یہ ایڈوانس میں ڈی سلٹنگ یا صفائی نہیں ہوتی تو ماضی میں 4 دن 5 دن بھی برساتیں جو ہیں وہ ان کا پانی رکا رہا سڑکوں پہ. آپ نے دیکھا ہم سب اس وقت میڈیا میں تھے، ہماری پوری ایڈمنسٹریشن سڑکوں پہ تھی، ہمارے میئر سڑکوں پہ تھے، ہمارے لوکل گورنمنٹ منسٹر سڑکوں پہ تھے، ہمارے چیف منسٹر صاحب سڑکوں پر تھے.
कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, केएमसी का अमला, वाटर बोर्ड का अमला, सॉलिड वेस्ट का अमला, सब सड़कों पे थे। और यही सबका था कि जी 4-5 घंटे लगेंगे पानी के ड्रेन में। और ज़ाहिर हमें पता है कि शहरियों को बहुत तकलीफ हुई, शहरियों को बहुत अजियत का सामना करना पड़ा, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने सबसे माजरत भी की है। हम माजरत ख्वाह भी हैं कि उस बारिश के पानी जमा होने से लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन हमें ये उस वक्त भी जब हमसे कोई मीडिया सवाल पूछ रही थी कि ये पानी निकलेगा कैसे, तो हमने यही क्लियर कहा कि जी आप थोड़ा सब्र करें, ये पानी नेचुरल फ्लो से निकलेगा। जब आप पानी उसकी तादाद बड़ी होगी तो ज़रा उसको अपने निकलने के लिए टाइम चाहिए। और आपने देखा कि वो पानी निकाला गया जो कोई नेचुरल ड्रेन से निकलना था। बाकी जो वाटर बाउजर्स भी थे या जो अंडर पासिस थे, उन अंडर पासिस पे मशीनरी, हैवी मशीनरी लगाई हुई थी जो पानी का निकासी आप देख रही थी। तो पूरा ये नहीं था कि जी पहले, जैसे मैं किसी पे भी ना कोई कमेंट करूंगा ना माजी की कोई मिसाल देने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले कहते थे कि इंतजामिया गायब है, कोई कुछ नहीं हो रहा, पानी निकल ही नहीं रहा। 5-5, 6-6 दिन तक पानी सड़कों पे खड़ा होता था। यहाँ पे फौरी तौर पर इंतजामिया जो कि एडवांस में वो अलर्ट थी, उसने अपनी वक्ती कार्रवाई की। कहीं पे इक्का दुक्का जगहों पे गफलत भी होगी, ये मैं नहीं कह सकता कि हम लोग कहें कि जी 100% हम लोग परफेक्ट मशीनरी थी और परफेक्ट थी। कहीं पे इक्का दुक्का जगह पे जहाँ पे कमी कोताहियाँ थी तो चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली मीटिंग्स भी कर रहे थे, मॉनिटर भी कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी सिंध भर में, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंध भर में मशीनरी जो है वो मोबिलाइज थी। और वो लोगों वो उस चीज़ों पे जो पानी का ड्रेन का प्रोसेस था उसी का हम इंतजार भी कर रहे थे और मैन्युअली भी पानी निकाला था। आप लोगों ने शारा फैसल में बाकी जगहों पर वाटर बाउजर्स भी देखे होंगे कि जहाँ पे पानी नहीं निकल पा रहा तो वहाँ पे पानी को निकाला जा रहा था। लेकिन मुझे थोड़ी इस बात पर अफसोस हुई, ठीक है लोगों को जो तकलीफ है उसका एहसास हम सबको है, लेकिन कहीं कहीं पे हमने देखा कि हमारे साथ ज्यादती भी की जा रही थी। कहीं पे वैसा भी महसूस हो रहा था कि जैसे कोई कैंपेन चल रही हो हुकूमत के खिलाफ और बाकायदा स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी। मैंने कहा कि इस पूरे मुल्क की एक एक कीमती जान जहां पर भी ज़ाय हुई है उन सब का हमें एहसास है। हुकूमत वक्त जितनी भी होती हैं, जिस सूबे में भी अमवातें हुई हैं उसमें हुकूमत वक्त जो है वो डेफिनेटली वो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करती हैं। कराची में भी जो अमवात हुई, ज़्यादा से ज़्यादा अमवात हुई बिजली के करंट लगने से। चंद अमवात हुई कहीं पे अगर छत गिर गई, कहीं पे घर की दीवार गिर गई, उनकी वजह से जो है वो अमवातें हुई। लेकिन जिस तरीके से चंद मीडिया के हाउसेस प्री प्लान तरीके से पूरी कैंपेनें चल रहे थे, जब मैंने कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में 447 मासूम लोगों की जानें गई, हमें उस तरीके की ट्रांसमिशन वो नज़र नहीं आई। पंजाब में 165, बहुत बड़ी फिगर है, 165 लोग बेचारे बरसात की वजह से जान से मारे गए, वहाँ पे हमें ट्रांसमिशन नज़र नहीं आई। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान बाकी जगहों पे, लेकिन वो एक चंद लोगों का एक 22 चीज़ें थी। हाँ, अगर हम लोग अप्रोचेबल नहीं होते तो कोई बोलता कि जी हमें आपका मौक़िफ़ नहीं पता चला। हम सब टीवी पे भी अवेलेबल थे, सड़कों पे भी अवेलेबल थे, फ़ोन कॉल्स पे भी अवेलेबल थे। जिस भी मीडिया हाउस ने कभी भी रब्ता किया तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, हम सब अवेलेबल थे, मशीनरी भी अवेलेबल थी। तो वो उसकी थोड़ी बहुत ज़्यादती हुई। और आज की पाकिस्तान के एक मशहूर इंग्लिश अखबार डॉन में एक आर्टिकल छपा है जिसको खुर्रम हुसैन साहब ने लिखा है, इंग्लिश में है, मैं उसकी सिर्फ 2-4 पैरा लाइन में पढ़ लूंगा। उन्होंने कहा कि कराची में हालिया, मैं ट्रांसलेशन पढ़ूँ वर्ड बाय वर्ड, कराची में हालिया शदीद बारिशों की वजह से निकासी आप बेहतर रही जिससे सिंध हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी सामने आई। और डॉन में छपने वाले बस मैं एग्जैक्ट जो जुमला वो पढ़ रहा हूँ, सॉरी, उसमें माजी के मुकाबले में अब शहर में बारिश के बाद पानी को तेजी से निकाल दिया गया जो सिंध हुकूमत की इस्तिताअत का सबूत है। दूसरे सेंटेंस में फरमाते हैं कि मतलब सियासी तनकीद के बाद के बेमानी बात वाज़ेह की गई जिसमें सिंध हुकूमत पर बिला जवाब इल्ज़ाम तराशी के जवाब मिलता है। कुदरती आफात के दौरान सियासी पॉइंट स्कोरिंग की मजम्मत की गई उसमें, जिससे सिंध हुकूमत के हक में नुक्ता वाज़ेह होता है कि यह मसला पूरे मुल्क का है, ना सिर्फ सिंध का है। ये मैं चंद उसकी वो ट्रांसलेशन पढ़ी, इसकी वर्ड बाय वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन मौजूद है, लेकिन वो पढ़ लीजिएगा उसका। वो आज छपा हुआ है डॉन अखबार में।
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بارشیں ہوئیں پانی نکالا گیا اور اسی مضمون میں لکھا کہ ماضی میں انہوں نے باقی ان ایئرز کا ذکر بھی کیا ہے کہ ماضی میں ان سالوں میں جب انہوں نے ذکر کیا کہ I am old enough to remember when smaller rain events in 1991 or 2006 left in the city flooded for days on end. This time, as in 2020 or 2022, they cleared it within hours. So far, so good. تو ماضی میں کیا رہا ہے، ابھی کیا رہا ہے؟ میں تو ہمارے گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ 1 منٹ بھی ڈیلے نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی کسی کو 1 سیکنڈ کی بھی تکلیف نہ ہو. جب کسی شہری کو تکلیف ہوتی ہے تو حکومت ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو. ہمیں وہ جماعتیں بھی اس بار تنقید کرتی ہوئی نظر آئیں جن جماعتوں نے ماضی میں جب ان کے ادوار میں 100 ملی میٹر کی بارشیں ہوئی تھیں تو کراچی شہر نے ایک دن میں 100 سے زیادہ جو ہے وہ اموات دیکھی انفارچونیٹلی. اس پہ بھی میں کہوں گا ان جماعتوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن ٹھیک ہے ان کی کیپیسٹی کا مسئلہ تھا. یہاں پہ نیت بھی صاف تھی، کیپیسٹی بھی صاف تھی، اور پانی نکالنے کا صرف واحد طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیچرل ڈرین. اور آپ پانی کو کسی ہاتھ میں پکڑ کے باہر نہیں پھینک سکتے، کسی پائپ سے اٹھا کے پائپ لگا کے کسی ایک جگہ سے جا کے کسی اور جگہ کو فلڈ نہیں کر سکتے. صرف واحد جو ہے وہ ڈرینیج کا ہی رستہ ہے جس کو اختیار کیا گیا. تو یہی ہماری گزارشات تھیں. اور ہم نے جو گورنمنٹ نے سیریسنیسلی گورنمنٹ نے کل چیف منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جب بارشیں ہوئیں تو جب اچانک لوگ پینک میں نکلے تو آپ کی سڑکیں ہو گئیں چوک. کل بھی یہ ہوا، کل ایک تھوڑا اسپیل جیسے ہوا، ہم سی ایم صاحب کے ساتھ گئے شارع فیصل پہ. ویسے ٹریفک بالکل شارع فیصل کل حالانکہ عام تعطیل کی گئی تھی، اور عام تعطیل میں ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ لوگ بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں. کل بھی اسکولز بند کیے گئے تھے اسی لیے کہ جب وہ ٹریفک کا جو پریشر ہوتا ہے اس میں پھر جو ہے لوگوں کی گاڑیاں پھنستی بھی ہیں، کیونکہ گاڑی کا فلو ہوتا ہے. اگر پانی کی تعداد اوپر آ بھی رہی ہے، لیول بڑھ رہا ہے، تو اگر آپ گاڑی جتنی سلو ہوتی ہے اس وقت آپ کی گاڑی جو ہے اس کے پھنسنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے کوشش یہ کی گئی تھی کہ ہم نے کہا کہ عام تعطیل کریں. کل بھی جیسے یہ اسپیل شروع ہوا دوپہر کو فوری طور پر آپ نے اشارہ فیصل دیکھا کہ چوک ہونا شروع ہو گیا تھا، حالانکہ عام تعطیل کے باوجود. تو ہم نے یہی اپیل کی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہیں. گورنمنٹ جو میسیجز دے رہی ہے اس کو پلیز سیریس سنجیدہ لیں. آج بھی صرف ہم نے اسکولس کو اسی لیے بند کیا کہ کل کی بارشوں کی وجہ سے اور آج کی جو پریڈکشن تھی ہو سکتا ہے آج پھر ہو. ابھی بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ سکون میں رہیں، ضروری کام ہے ضرور باہر جائیں، غیر ضروری طور پر نہ جائیں. یہ آج تک کا اسپیل ہے جو کہ موسمیات کھاتے کی پریڈکشن ہے. اور یہ بھی ایک بڑا اس میں فیکٹر ہے کہ موسمیات کھاتا نے جب 19 تاریخ کو برسات ہوئی تب جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ جی آج اتنی ہیوی رین ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، جس کے بعد بھی اتنا بڑا اسپیل ہوا. تو ابھی بھی جو ہمارا موسمیات کھاتا ہے اس نے یہی کہا ہوا ہے کہ جی کل تک یہ اسپیل ختم ہو جائے گا، پھر 23 کے بعد شاید شروع ہوگا. تو اب وہ جو کل کا ہے اسپیل اس پہ بھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن ضروری طور پہ آپ ضرور نکلیں، جو ضروری کام ہے وہ ضرور کریں، لیکن غیر ضروری طور پر جو ہے تھوڑا اس کو اوائڈ کریں، اپنی موومنٹ کو تھوڑا ریسٹرکٹڈ کریں. یہی چند گزارشات تھیں. حکومت سندھ ایک اپنے پیر پہ کھڑی ہوئی ہے. رات کو 4 5 بجے تک پوری انتظامیہ ٹاپ لیول سے لے کے گراؤنڈ لیول تک، سینیٹری ورکر سے لے کر چیف منسٹر تک سب کے سب سڑکوں پر موجود ہیں. سب کے سب فل مانیٹرنگ ہو رہی ہے. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ نے ابھی تک کوئی مانیٹرنگ سیل نہیں بنایا. مانیٹرنگ ہو رہی ہے، مانیٹرنگ سیل بنے. ضروری نہیں کہ ہر چیز کی بیٹھ کے تشہیر کی جائے. ہمیں مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو کہ ہر اس ایشو کو ایڈریس کریں. چاہے حیدرآباد میں برسات ہوئی تو حیدرآباد کی انتظامیہ، حیدرآباد کے میئر باہر نکلے ہوئے تھے. اسی طریقے سے تھرپارکر کی انتظامیہ باہر نکلی ہوئی تھی. شہید بے نظیر آباد میں 50 ملی میٹر سے زیادہ 19 تاریخ کو برسات ہوئی تو وہاں پہ انتظامیہ موجود تھی. سکرن میں 45 ملی میٹر سے اوپر برسات تھی تو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن موجود تھی. تو جن ضلع میں برساتیں ہوئی وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، کمشنرز، ٹی سیز، ہمارے الیکٹڈ نمائندگین سب موجود تھے. ایک اور چیز کہوں گا کہ یہ کہی جاتی ہے جی کہ یہ ٹاؤن جماعت اسلامی کا ہے، یہ ٹاؤن پی ٹی آئی کا ہے. ہم اس وقت بغیر کسی کو بلیم گیم کر کے ہم کہیں گے کہ سب نے کام کیا. جہاں جماعت اسلامی کے تھے ناظمین وہ بھی نکلے، انہوں نے بھی کام کیا. جہاں پہ پی ٹی آئی کے تھے میں کہوں گا جی انہوں نے بھی کام کیا. سب نے کام کیا. کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہے، کوئی کسی کو کرٹیسائز کرنے کی بات نہیں ہے. اور ایسے موقع پہ ہمیں کچھ موقع چھوڑ دینے چاہیے کہ ایسے موقع پہ چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، بلیم گیم میں نہیں آنا چاہیے، اور یہ پولیٹیکل سٹنٹس کے لیے بیٹھ کے باہر نہیں نکلنا چاہیے. ہمیں
ٹھیک ہے, اگر آپ جنرلی کسی کے لیے نکل رہے ہو تو کام کرو, اس کے لیے ایک میکینزم موجود ہے. باقی صرف پولیٹیکل اسٹنٹ کے لیے, کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے, الزام تراشیاں کرنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ ایک اچھی یونائٹڈ نیشن جو ہوتی ہے نا, وہ اچھی ایک یونائٹڈ متحد نیشن ہی ان طرح کے چیلنجز سے جو ہے سامنا کرتے. یہ چیلنج کچھ بھی نہیں تھا جو کراچی میں تھا, جو 2022 میں اسی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جب برساتیں اور سیلاب تھے, اگر وہ مناظر کوئی دیکھ لیتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ مناظر تھے کیا, جہاں پہ خشکی والی جگہ پورے سندھ بھر میں کہیں نظر نہیں آئی, صرف ہر جگہ پانی اور پانی تھا. جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی آ کے وہ خود پریشان ہو گئے, وہ خود جب انہوں نے بائی ایئر ایریل ویو کیا تو وہ بھی پریشان تھے کہ یہ کیسے آپ لوگ ٹھیک کرو گے. اور یہی آپ کی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ تھی جس نے اس کو ٹھیک کیا. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ, محترمہ فریال طاہرپور صاحبہ, سب کے سب ہر اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے بھی رابطے میں تھے, اپنے بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھے, ساری کوارڈینیشن چل رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ ہمیں سب کو, پبلک کی بھی ذمہ داری ہے, سب سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے ڈیفینیٹلی, اس کے بعد پھر پبلک کی بھی ذمہ داری ہے, اور پھر سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری میڈیا کی بھی ہے. ہم کس طریقے سے چیزوں کو, مطلب ہمیں اگر آپ نے اس طرح کی کوریج کرنی ہے بھلے آپ کریں, آپ کو منع نہیں کر سکتا, آپ کا کیمرہ آزاد ہے, لیکن کیا آپ نے اس طرح کی کوریج باقی جگہوں پر کی جہاں پہ 400 امواتیں ہوئیں یا یہاں پہ 150 سے زیادہ امواتیں ہوئیں؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کی اموات کا آپ کو نقصان نہیں, دکھ نہیں ہوا؟ وہاں پہ کیا آپ نے اس طریقے سے پوری کی پورے اپنے پروگرام ختم کر کے, ہیڈ لائنز ختم کر کے اس طرح کی آپ نے کوریجیں کی؟ تو میں میڈیا پہ کوئی بلیم گیم نہیں کر رہا, لیکن ہمیں تھوڑا افسوس ہوا ہے, اور مہربانی ان کی بھی, ہم نے ان سے رابطے بھی کیا, ہم نے کہا جی ہم آپ کو جو چیز چاہیے, جو آپ کو فوٹیجز چاہیے, جب پانی جو ہے کھڑا ہے تب آپ فوٹیج بنا رہے ہیں, جب پانی اس جگہ سے ختم ہو گیا اور سکھا دیا گیا, ڈرین ہو گیا, تو اس کی فوٹیجز کیوں نہیں چل رہی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ وہ جگہ ڈرائی نہیں دکھائی جا رہی تھی؟ صرف جو چیزیں جہاں پہ پانی تھا وہی دکھا رہے تھے, جہاں چیزیں ڈرائی ہو گئی تھیں, جہاں ڈرائی نہیں ہوئی وہ چیزیں بھی آپ دکھاتے تو لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا کہ ٹھیک ہے یار, آپ نے تنقید کی. تنقید بالکل ہر کوئی بھی سمجھدار پولیٹیکل آدمی کبھی تنقید سے نہیں ڈرتا, یا نہ ہی اسے خائف ہوتا ہے, نہ اس سے کبھی ناراض ہوتا ہے, لیکن جہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے اس کی اصلاح بھی تو کریں کہ یار یہ مطلب 3-4 گھنٹوں میں 5 گھنٹوں میں کس طریقے سے ایک جو کہ سیلابی صورتحال اس کو ٹھیک کیا گیا, وہ کیا تھی, وہ کمٹمنٹ تھی نا. تو یہ چند گزارشات تھیں, باقی آپ کے جو سوال ہیں. تھوڑا بہت نظر آیا, پورا نظر آیا آپ کو؟ جی جی فاروق ستار نے سنگین الزامات لگائے, اور انہوں نے کل کہا کہ 17 برس کا سندھ حکومت حساب دے, اور تقریباً 22,000 ارب روپے جو ہے وہ آپ کو ملے ہیں, اور کراچی پر سوتری ماں جیسا سلوک کیا گیا, اور 40 ملی میٹر سیوریج لائن کا بہانہ بنا کے اور شہر کو ڈبویا گیا, جان بوجھ کے ڈبویا گیا. لیکن آخر میں وہ جاتے جاتے ایک بات کر گئے کہ کراچی کے لیے ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, ہمیں بلائیں, حکومت بٹھائے, مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی بنائے تاکہ اس طرح کے مناظر آگے نہ دیکھنے کو ملے. تو آپ کیا رد عمل؟ دیکھیں, فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ ان کا بیٹھنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے جن ادوار کی بات کی, اور فاروق ستار صاحب بالکل انہوں نے بیان بازی کی, انہوں نے اس چیز کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جو کہ ان کا پرانا وتیرہ رہا ہے. فاروق ستار صاحب کے پاس اتنا ہی اگر کراچی کا وہ درد رکھتے تھے